آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ نئے سال کی دہلیز پر کھڑے رخصت ہوتے 2024 پر جب نظر دوڑائی جائے تو کئی انہونیاں اور تلخیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ قوم نے سال 2024 کی شروعات اس امید اور یقین کے ساتھ کی کہ فیبری کے عام انتخابات سے ملک کو سیاسی استحکام میسر آئے گا، طویل سیاسی بے یقینی کی فضائیں چھٹیں گی، قوم اپنے نمائندوں کا چناؤ کرے گی اور جمہوری ایوانوں میں منتخب نمائندے جمہور کا مقدمہ لڑیں گے، مگر ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کے لیے اس سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا۔ بلے کا نشان چھن جانے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار جہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پر مجبور ہوئے، وہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی پارٹی نشان کے بغیر۔ مگر تحریک انصاف جب انتخابی میدان میں اتری تو انتخابی نتائج نے ساری قیاس آرائیوں اور پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز میں تعطل کے بعد انتخابی نتائج بھی سست روی کا شکار ہو گئے، معاملہ مشکوک ہوا، انتخابی نتائج پر اعتراض سامنے آنے لگے۔ شکست زدہ سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج پر اعتراض اٹھا دیے۔ فارم 45 اور فارم 47 کے متضاد نتائج نے معاملے کو متنازع بنا دیا۔ کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، بلے کے نشان سے محروم آزاد امیدواروں کی بھاری تعداد کی کامیابی کے باوجود مگر تحریک انصاف کی سیاسی موجودگی نہ ہونے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر اتحاد بنایا اور کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد نئی مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اقتدار سنبھالنے والی شہباز حکومت کو فارم 47 کی جعلی حکومت قرار دے دیا۔ یوں قوم کے سیاسی استحکام کے خواب کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچی۔ سیاسی بے یقینی کے اس ماحول میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے اہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے اور اپنے حکم میں لکھا کہ انتخابی نشان کا نام ملنا کسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ عدالت تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کرانے، ارکان سے پارٹی وابستگی کا حلف نامہ دینے اور الیکشن کمیشن کو پارٹی وابستگی کی تصدیق کے لیے 7 دن کی مہلت فراہم کر دی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نئی منتخب حکومت کے لیے پہلا بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی کا سٹیٹس کھو بیٹھی۔ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی اور حکمران 2/3 اکثریت سے محروم ہو گیا۔ اپوزیشن کی تعداد بڑھ کر 126 ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو حکومت نے یکسر مسترد کر دیا۔ عدالتی فیصلے پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف دیا گیا کہ جو اس نے مانگا ہی نہیں۔ سیاست کی اس لڑائی میں مگر عدالتی فیصلے کے باوجود مخصوص نشستوں پر عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا۔ ناظرین، عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان نے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا اور یوں سیاسی ایوانوں میں بداعتمادی اور بے یقینی کے بادل گہرے ہو گئے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 30 جولائی کو حکومت نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا اور اس بل میں یہ تجویز دی گئی کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص نشستیں صرف جمع شدہ فہرست پر ہی دی جائیں گی اور آزاد رکن 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی رکن پہلے کسی جماعت میں شمولیت کے بعد کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی شدید مخالفت پر اسے قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، مگر حکومت نے تحریک انصاف کا راستہ روکنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو زائل کرنے کے لیے یہ سمارٹ موو کی۔ یہ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی سے کثرت رائے سے منظور ہوا، پھر اسمبلی اور سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا اور اس کے بعد قانون بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے اس ترمیمی بل کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل سیاسی مقاصد کے لیے پاس کر لیا گیا۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کرا کر بنیادی طور پر اپنے اقتدار کو سنبھالا دیا۔ گزرے 10 ماہ میں حکومت کی پہلی ترجیح اپنے اقتدار کو دوام بخشنا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا ترک کھیلا۔ طویل مشاورتی عمل مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مزاحمت کے بعد بالآخر 20 اکتوبر کو رات گئے یہ ترامیم بھی پاس کرا لی گئی۔ حکومت نے ان ترامیم کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی۔ موسٹ سینئر جج کے چیف جسٹس بننے کی بجائے سپریم کورٹ کے
3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ ترمیم کے مطابق 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش سے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام تجویز کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال یا حد عمر 65 سال کر دی گئی۔ چیف جسٹس کا سو موٹو اختیار ختم کر دیا گیا۔ عدلیہ کو استدعاء سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اور جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچز اور ججز کا تعین کرے گا۔ ترمیم کے تحت صدر پاکستان کابینہ اور وزیر اعظم کی منظور کردہ ایڈوائس کسی عدالت یا ٹرائیبیونل میں چیلنج نہیں ہو سکے گی اور نیا الیکشن کمشنر آنے تک پرانا تعینات رہے گا۔ گویا حکومت نے الیکشن نتائج دوبارہ کھلنے اور ریزرو سیٹس کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے ذریعے تحریک انصاف کو اقتدار واپس ملنے کے ممکنہ خدشات کا سر کچلنے کے لیے یہ آئینی ترمیم پاس کر لی اور خود کو توانا کر لیا۔ حکومت نے ایک اور جرت کرتے ہوئے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کرایا۔ بل کی منظوری کے بعد دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا اور اس بل کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک ہی دن میں دیگر 5 بل بھی پاس کرائے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 17 سے 34 کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی اور یوں قانونی محاذ پر بھی حکومت نے اپنے لیے گراؤنڈ ہموار کر لی۔ ان بلوں کی منظوری کے دوران ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی، ہاتھا پائی اور دھکم پیل کا منظر بھی رہا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین بھامنگ گتم گتا دکھائی دیے اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید احتجاج دیکھنے کو ملا، مگر حکومت یہ بلز پاس کرانے میں کامیاب رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم اور انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن پورا سال سراپا احتجاج رہی۔ شہر شہر احتجاج کے بعد بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دی۔ پشاور سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورہ بشرا بی بی کی قیادت میں چلنے والے قافلے نے اسلام آباد کی طرف چلنا شروع کیا تو حکومت نے بجائے اس کے کہ انہیں انگیج کرتے دو ٹوک موقف اپنایا کہ اسلام آباد میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف بھی اس دوران مکمل ایکسپوز ہوئی۔ نہ صرف بشرا بی بی کا مختصر ترین سیاسی کریئر اپنے اختتام کو پہنچا بلکہ ناقص منصوبہ بندی، کوارڈینیشن، بروقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے ایک مبینہ گولڈن اپرچونٹی آف ڈائیلاگ بھی پی ٹی آئی نے گوا دی۔ راستوں کی بندش، کنٹینرز لگا دیے اور خندقیں کھود دینے کے باوجود مگر تحریک انصاف کا مارچ 25 نومبر کو اسلام آباد کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ حکومت نے مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ تحریک انصاف سے سنجانی کے مقام پر مظاہرہ کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ان خبروں کے باوجود تحریک انصاف سنجانی کی بجائے ڈی چوک پہنچ گئی اور پھر 26 نومبر کی رات حکومت نے مظاہرین کے خلاف آپریشن لانچ کیا۔ شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ آپریشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کی عادت ڈی چوک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی، مگر تحریک انصاف تب سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومتی آپریشن کے دوران اس کے درجنوں کارکنان جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ تحریک انصاف کی اس مزاحمتی سیاست کے دوران بالآخر اب مذاکراتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت اراکین پر مشتمل مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل پا چکی ہیں۔ تحریک انصاف 2 بنیادی مطالبات کے ساتھ ان مذاکرات میں شریک ہو چکی ہے۔ پہلا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری، دوسرا مطالبہ بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کو لے کر اب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان 2 دن بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں نشست ہوگی۔ تحریک انصاف نے اب 26ویں آئینی ترمیم کا ریورسل اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی شکیں اور کنڈیشنز بہرحال ابھی تاحال اس کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ عمران خان کو راضی کرنے کے لیے انہیں ڈیل کی آفرز بھی جاری ہیں۔ آج ہی انصار عباسی کی شائع خبر کے مطابق عمران خان اگر موجودہ نظام قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی کا ایک آپشن مل سکتا ہے، لیکن 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عمران خان سمیت سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ملزمان کو عدالتوں سے کلیئر ہونا ہوگا۔ انصار عباسی کے مطابق حکومتی اتحاد کے ایک اہم رکن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا کہ جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں، جبکہ عمران خان گزشتہ چند دنوں سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل